جی السلام علیکم معزز سامعین، آج ایک اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آج ہم سعادت حسن منٹو کے ایک نمائندہ افسانے کھول دو کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سعادت حسن منٹو کو عام طور پر ایک فحش اور تلخ حقیقت نگار کے طور پر جانا جاتا ہے، مگر فسادات کے حوالے سے لکھے جانے والے ان کے افسانے حقیقت میں تلخ حقائق ہمارے سامنے لاتے ہیں۔ کھول دو بھی فسادات کے حوالے سے لکھا گیا ان کا ایک شاہکار نمائندہ افسانہ ہے۔ یہ ایک بوڑھے سراج الدین کی 17 سال کی اکلوتی نوجوان بیٹی سکینہ کی کہانی ہے۔ سکینہ کی ماں ان کی آنکھوں کے سامنے قتل ہوئی اور سراج الدین اپنی بیٹی کو بچانے کی خاطر امرتسر سے ٹرین کے ذریعے مغل پورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں ٹرین پر حملہ ہوا، لوگ زخمی ہوئے اور مارے گئے۔ اس خونی منظر کو دیکھ کر سراج الدین بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے اگلے روز ہوش آیا تو وہ ایک کیمپ کی ٹھنڈی زمین پہ پڑا تھا اور سکینہ غائب تھی۔ تمام واقعات اس کے ذہن میں تر و تازہ ہو گئے اور وہ پاگلوں کی طرح اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے لگا۔ جب بھی وہ سوچتا کہ آخری مرتبہ سکینہ اس کے ساتھ کہاں اور کب تھی، تو اس کے ذہن کے پردے پر اس کی بیوی کی انتڑیاں نکلی ہوئی لاش سامنے آ جاتی۔ سکینہ کی ماں کے آخری الفاظ اس کی کانوں میں گونجنے لگتے کہ مجھے چھوڑ دو اور سکینہ کو لے کر جلدی یہاں سے بھاگ جاؤ۔ بھاگتے ہوئے سکینہ کا دوپٹہ گرا اور سراج الدین نے اٹھانا چاہا تو سکینہ نے منع کر دیا کہ ہمیں جان بچا کے بھاگنا چاہیے۔ تو تلاش میں ناکامی کے بعد سراج الدین نے رضاکاروں سے مدد مانگنے چاہی اور انہیں اپنی بیٹی کی نشانیاں بیان کیں تاکہ رضاکار اس کی بیٹی کو ڈھونڈ سکیں۔ تو سراج الدین رضاکاروں کو اپنی بیٹی کی نشانیاں بتاتے ہوئے انہیں کہتا ہے کہ گورا رنگ ہے اور بہت ہی خوبصورت، مجھ پر نہیں اپنی ماں پر تھی، عمر 17 برس کے قریب، آنکھیں بڑی بڑی، بال سیاہ، داہنے گال پر موٹا سا تل، میری اکلوتی ہے، ڈھونڈ لاؤ، تمہارا خدا بھلا کرے گا۔ رضاکار امرتسر جاتے ہوئے کسی کھیت میں سکینہ کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ایک کھیت میں انہوں نے لڑکی کو پکڑ لیا، دیکھا تو بہت خوبصورت تھی، داہنے گال پر موٹا سا تل تھا۔ ایک لڑکے نے اس سے کہا گھبراؤ نہیں، کیا تمہارا نام سکینہ ہے؟ تو ان رضاکاروں نے اسے تحفظ دیا، اس کی دلجوئی کی، اس کی مدد کی، اسے سہارا دیا اور انہیں بتایا کہ وہ انہیں تمہارے باپ تک پہنچائیں گے۔ تو ایک نے اپنا کوٹ اتار کر اسے دے دیا کیونکہ دوپٹہ نہ ہونے کے باعث وہ الجھن محسوس کر رہی تھی اور بار بار باہوں سے اپنے سینے کو ڈھانکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تو یہ تھے منٹو کے الفاظ میں۔ تو سراج الدین جب بھی رضاکاروں سے سکینہ کا پوچھتا تو وہ امید دلاتے اور کہتے کہ پتہ چل جائے گا۔ اور ایک دن شام کو سراج الدین نے دیکھا کہ چند لوگ جو ہیں وہ ایک ریلوے لائن کے پاس پڑی ہوئی ایک لڑکی کی لاش کو اٹھائے اسپتال جا رہے ہیں۔ تو سراج الدین بھی اسپتال پہنچ گیا اور اس وقت کا منظر ملاحظہ کیجیے کہ ایک اسٹریچر تھا جس پر ایک لاش پڑی تھی اور کمرے میں دفعتاً روشنی ہوئی۔ سراج الدین نے لاش کے زرد چہرے پر چمکتا ہوا تل دیکھا اور چلایا سکینہ۔ تو ڈاکٹر نے اسٹریچر پر پڑی ہوئی لاش کی طرف دیکھا، اس کی نبض ٹٹولی اور سراج الدین سے کہا کھڑکی کھول دو۔ تو سکینہ کے مردہ جسم میں جنبش پیدا ہوئی، بے جان ہاتھوں سے اس نے ازار بند کھولا اور شلوار نیچے سرکا دی۔ بوڑھا سراج الدین جو ہے وہ خوشی سے چلایا زندہ ہے میری بیٹی، زندہ ہے۔ ڈاکٹر سر سے پیر تک پسینے میں غرق ہو گیا۔ تو یہاں تک تھا منٹو کے اپنے الفاظ میں ایک اقتباس۔ تو کھول دو دراصل ایک علامتی الفاظ ہیں جو کہ انسان کے دوسرے انسان پر روا رکھے جانے والے ظلم و ستم کو ظاہر کرتے ہیں اور یہ واضح کرتے ہیں کہ عزت کے رکھوالے یعنی وہ جو رضاکار جنہوں نے سکینہ کو بچایا تھا، انہوں نے ہی اس کی عصمت درازی کی، انہوں نے ہی اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا اور اس کے ساتھ زبردستی جنسی زیادتی کرتے رہے اور اس حد تک اس کے ساتھ انہوں نے جنسی زیادتی کی کہ جب ڈاکٹر نے سراج الدین کو کہا کہ کھڑکی کھول دو تو سکینہ نے بے اختیار جو ہے وہ
اپنے ازار بند کھولا اور شلوار کو جو ہے وہ نیچے سرکا دیا۔ تو یہ ایک لاشعوری عمل تھا کہ بار بار وہ اس عمل سے نہ چاہتے ہوئے بھی گزر چکی تھی، تو اس وجہ سے اس کو لگا کہ شاید یہ عمل میرے ساتھ دوبارہ کیا جانے والا ہے۔ تو عزت کے رکھوالے ہی رضاکار ہی اس عورت کے لٹیرے، عزت کے لٹیرے بن گئے۔ وہ سکینہ سے جنسی زیادتی کرتے رہے اور سکینہ اس عمل کی نہ چاہتے ہوئے بھی اتنی عادی ہوئی، کیونکہ زبردستی اس کے ساتھ یہ کام ہو رہا تھا کہ جب ڈاکٹر نے کھڑکیاں کھولنے کا کہا تو لاشعوری طور پر اس نے ازار بند کو کھول دیا اور اپنی مرضی سے اپنے آپ کو انہوں نے پیش کر دیا۔ تو ڈاکٹر کہکشاں فلک جو ہے وہ اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے پنجاب کی خواتین افسانہ نگار تفہیم اور تجزیہ میں لکھتے ہوئے کہتی ہیں کہ کھول دو کے ذریعے منٹو نے ایک ایسے واقعے کی تصویر کشی کی ہے جس سے دل کانپ اٹھتا ہے اور اس کا تاثر کاری کے ذہن پر بہت دیر تک قائم رہتا ہے۔ کھول دو انسان کے اندر کے چھپے ہوئے شیطان کی کہانی ہے جسے افسانہ نگار نے اجاگر کیا ہے، اور تحفظ میں غیر محفوظ، اعتماد میں اناد، اپنائیت میں اجنبیت، یہ وہ تضاد ہیں جن سے منٹو نے کہانی کو بنا اور چنا ہے۔ تو جس طرح وہ رضاکار سکینہ کی عزت کے محافظ بننے کی بجائے اس کی عزت کے ہی لٹیرے بن گئے، اسی طرح یہ ڈاکٹر ان رضاکاروں سے بالکل مختلف ہے کہ جب سکینہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ازار بند کھولا اور شلوار نیچے سرکا دی تو ڈاکٹر جو ہے وہ شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا اور وہ اس عمل سے بڑا شرمندہ ہوا۔ تو یہ ڈاکٹر کو ظاہر کرتا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ ان رضاکاروں کی طرح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اردو افسانہ ایک صدی کا قصہ جو کہ ڈاکٹر انوار احمد صاحب کی کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ فسادات پر سب سے مؤثر اور سنگین کہانی کھول دو ہے۔ فسادات پر لکھی ہوئی اردو کی کسی اور کہانی میں اتنا تاثیر بھرا انداز نہیں۔ تو یہ تھا آج کا موضوع، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔